हेलो फ्रेंड्स। तो हम जो है कि आज सॉल्व करेंगे नाज गाइड जो एएमयू के एंट्रेंस के लिए आता है, और जामिया में भी आप अगर एंट्रेंस देना चाहते हैं तो इससे भी, इस बुक से भी कुछ उसमें सवाल आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है कि क्वेश्चन एएमयू का आता है। ठीक है, तो एंट्रेंस के लिए और भी दूसरे एंट्रेंस के लिए ये बुक, इस बुक को पढ़ा जाता है, लोग पढ़ते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो अदर एग्जाम जैसे एमबीए, एमएसडब्ल्यू, बीएड, पीएचडी वगैरह में भी आता है। तो हमारे बहुत से साथी हैं जो जिसको सॉल्व करने में थोड़ी परेशानी होती है, तो हमने सोचा कि इसको सॉल्व करें और आप लोगों तक शेयर करें। और जो है कि हमें हर दिन जो है कि कोशिश करेंगे कि हर दिन आपको जो है कम से कम एक सफ़ा जो है कि आपके साथ शेयर किया जाए। लेकिन अगर किसी दिन नहीं हो पाया, वक्त नहीं मिल पाया, तो 5 पैराग्राफ ही या फिर 5 सवाल ही, जितना भी हो सकेगा हम आप लोगों से शेयर करेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं, अब हम लोग शुरू करते हैं। तो पार्ट ए पहले पेज में है, पार्ट ए। तो ये पार्ट ए में इस्लामिक अरब हिस्ट्री है, तो इसमें अरब की हिस्ट्री बताई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ जो अब शुरू करते हैं, अरबिया इज सराउंडेड बाय सीरियन डेजर्ट इन द नॉर्थ। सराउंडेड, ये देखिए यहाँ सराउंडेड लिखा हुआ है, इसके ऊपर में सराउंडेड है। सराउंडेड का मतलब आता है घेरना, घेरा हुआ, घेर लिया हुआ। ठीक है, जो भी आप तर्जमा कर लें, अरब जो है कि या घेरा हुआ, ये भी कर सकते हैं। बाय का मतलब जरिया, जानते ही हैं। और जो है कि सीरियन, सीरिया को कहते हैं। ये जो सीरियन है, ये सीरियन सीरिया को कहते हैं। सीरिया देश आप वो भी जानते होंगे। और ये डिजर्ट जो है, डिजर्ट ये रेगिस्तान को कहते हैं, सहरा को कहते हैं, वीरान जगह को कहते हैं। ठीक है, डिजर्ट का मतलब हो गया रेगिस्तान, सहरा, वीरान। अब फिर इन मतलब जानते हैं, नॉर्थ मतलब शुमाल का आता है। ठीक है, ये नॉर्थ शुमाल, जिसको हम उत्तर भी कहते हैं। उसके बाद अब आ जाते हैं इंडियन। इंडिया हो गया ओशियन, ये समंदर, ओशियन का मतलब समंदर, और ओकियानोस, ओशियन जो है ये ओशियन, इसका समंदर और ओकियानोस के आते हैं। और जो है कि इन द साउथ, साउथ जो है कि दक्षिण को कहते हैं। ठीक है, जुनूब को कहते हैं ये साउथ, सॉरी साउथ। अब पर्सियन गुल्फ, तो पर्सियन गुल्फ है जो पर्सियन, असल फारस को कहते हैं पर्सियन, फारसी को कहते हैं। गुल्फ मतलब आता है खलीज, पर्सियन गुल्फ खलीज, तो इसका पूरा मुकम्मल माना आता है खलीज फारस। पर्सियन गुल्फ, खलीज फारस, फारसी खाड़ी। गुल्फ खलीज को भी कहते हैं और खाड़ी को भी कहते हैं। अब रही बात कि खलीज किसको कहते हैं, ये भी हम आपको बताने वाले हैं आगे। लेकिन पहले ईस्ट कहते हैं मशरिक को, जिसे हम पूरब भी कहते हैं। ये ईस्ट जो है, जिसे हम पूरब भी कहते हैं, उसको मशरिक को कहते हैं। एंड रेड सी, लाल समंदर, बहर अहमर, रेड सी का मतलब आता है बहर अहमर, सुर्ख समंदर। ठीक है, और जो है कि बहर कुल्जुम भी कहा जाता है इसको। रेड सी इन द वेस्ट, वेस्ट जो है कि जानते हैं इसको पश्चिम को कहते हैं, जिसको हम जो है कि मगरिब कहते हैं। ठीक है, अब इसका तर्जमा देख लीजिए, वर्ड तो आप जान गए, अब इसका तर्जमा देख लीजिए। अरबिया इज सराउंडेड बाय सीरियन डिजर्ट इन द नॉर्थ। अरब जो है घिरा हुआ है नॉर्थ में, यानी कि शुमाल में, सीरियन डिजर्ट के जरिए, सीरियन सहरा के जरिए से। और जो है कि इंडियन ओशियन इन द साउथ, साउथ में यानी कि दक्षिण में, जिसको हम जो है कि जुनूब बोलते हैं, जुनूब में जो है कि इंडियन ओशियन से यानी बहर हिंद से घिरा हुआ है। पर्सियन गुल्फ इन द ईस्ट, जो है कि मशरिक में जो है कि खलीज फारस से घिरा हुआ है। एंड रेड सी इन द वेस्ट, तो रेड सी, बहर अहमर, या रेड सी किसको कहते हैं, बहर अहमर को कहते हैं। उर्दू में जो है कि सुर्ख समंदर को कहते हैं। ठीक है, तो बहर अहमर, सुर्ख समंदर, लाल समंदर से घिरा हुआ है। किधर, वेस्ट, वेस्ट यानी कि आपका हो गया मगरिब, यानी कि पश्चिम। तो अब यहाँ एक और चीज़ देख लेते हैं कि डिज़र्ट, सहरा, वीरान, रेगिस्तान, जो खालिज है वो तो वीरान जानते ही हैं सब। लेकिन अब ओशियन, बहर, ये समंदर सबको जानते हैं, पर्सियन गुल्फ, खलीज। हाँ, तो गुल्फ हम बताए थे, खलीज, खलीज किसको कहते हैं, खलीज जो है कि वह पानी का टुकड़ा जो 3 तरफ खुश्की से घिरा हुआ हो, ठीक है, और एक तरफ समंदर से मिला हुआ हो, उसको खलीज कहा जाता है। ठीक है, उसको गुल्फ कहा जाता है। रेड सी, बहर, लाल समंदर को कहते हैं, ये तो पता हो गया। अब चलते हैं हम लोग दूसरे में। अरब बाउंडेड, बाउंडेड का मतलब होता है जुड़ा हुआ होना। ठीक है, अरब जो है कि जुड़ा हुआ है बाय वाटर, वाटर मतलब पानी आता है, दियर साइड्स, उनके अतराफ, कॉल्ड मतलब कहा जाता है जजीरतुल अरब। अरब पानी के जरिए से घिरा हुआ है, उसको जजीरतुल अरब कहा जाता है। यहाँ देखिए, पर इसमें दिया हुआ है द आइसलैंड ऑफ, ये आप देख सकते हैं, द आइसलैंड ऑफ अरबिया। आइसलैंड लिखा हुआ है, लेकिन आइलैंड पढ़ा जाएगा, पढ़ा क्या जाएगा, आइलैंड, द आइलैंड ऑफ अरबिया, अरब का आइलैंड। ठीक है, बाउंडेड मतलब आप जान गए कि जुड़ा हुआ होना होता है, वाटर पानी जानते ही हैं, साइड से मतलब उनके अतराफ, उनके बगल, उनके साइड्स जो जानते हैं। जजीरतुल अरब, तो जजीरतुल अरब तो किसे कहते हैं, जजीरा कहते किसे हैं। अब देखिए, जजीरा जो है कि खुश्की का वह बड़ा हिस्सा, मतलब ये है कि खुश्की का सूखे जगह का वह बड़ा हिस्सा जो चारों तरफ से दरिया या समंदर से घिरा हुआ हो, उसको जजीरा कहा जाता है। ठीक है, या फिर उस जगह को भी कहते हैं, इसका जजीरा का असल माने ये भी आता है, वो जगह जहाँ से पानी हट गया हो, और जजीरा को टापू भी कहा जाता है। तो हम समझ गए कि जजीरा किसे कहते हैं, तो जजीरतुल अरब, जैसे वहाँ हम लोग पढ़े थे ना खलीज, खलीज किसको, अभी हम आपको बताया खलीज किसको कहते हैं, खलीज पानी का वहाँ वो था, लेकिन यहाँ पे खुश्की वाला है।
تو اب اس کا ترجمہ دیکھ لیجیے. عرب باؤنڈیڈ بائی واٹر آن دیئر سائڈز کالڈ جزیرۃ العرب دا آئی لینڈ آف عربیہ. عرب جو ہے کہ جڑا ہوا ہے عرب کے اطراف. اس کا اصل صحیح ترجمہ جو ہے عرب کے اطراف پانی سے جڑے ہوئے ہیں. عرب کا سائڈ عرب کا بغل عرب کے اطراف پانی سے جڑے ہوئے ہیں. کالڈ اس لیے اس کو کہا جاتا ہے, کالڈ مطلب کہا جاتا ہے جزیرۃ العرب, اس لیے اس کو پانی سے گھرے ہونے کی وجہ سے عرب کو جزیرۃ العرب کہا جاتا ہے, دا آئی لینڈ آف عربیہ. ٹھیک ہے, امید ہے یہ بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اب تیسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں. approximately 1/3 of Arab covered with sandy land. اب جو ہے کہ یہ اپروکسمیٹلی جو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب آتا ہے تقریباً. ٹھیک ہے, 1/3 آپ یہاں جو دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب آتا ہے کہ 1/3 مطلب 1/3. 1/3 ہو گیا 1/3. ٹھیک ہے, آف عرب, عرب کا کورڈ مطلب آتا ہے ڈھکا ہوا ہونا, ڈھکنا. یہ جو کورڈ ہے یہ اوپر والا کورڈ ڈھکنا آتا ہے, مطلب ڈھکا ہوا ہونا, احاطہ کرنا. ٹھیک ہے, ود سینڈی لینڈ, ود مطلب ساتھ کے آتے ہیں, اور جو ہے کہ سینڈی لینڈ, یہ سینڈی جو ہے کہ اصل ریتیلا کو کہتے ہیں, ریتیلی جگہ کو کہتے ہیں, اور لینڈ زمین کو کہتے ہیں. آپ جانتے ہی ہیں کہ لینڈ زمین کو کہتے ہیں, یہ جو ہے کہ سینڈی جو ہے کہ ریتیلے جگہ کو کہتے ہیں. تو اپروکسیمیٹلی 1/3 آف عرب کورڈ ود سینڈی لینڈ, تقریباً عرب کا 1/3 حصہ, صحیح تو نا, کہ عرب تقریباً عرب کا 1/3 حصہ ریتیلی زمین سے ڈھکا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تقریباً عرب کا 1/3 حصہ ریتیلی زمین سے ڈھکا ہوا ہے. اب پھر آ جاتے ہیں چوتھے نمبر پہ, مین پروڈکشن آف عرب. یہ دیکھ لیجئے یہاں ہے پروڈکشن. تو پروڈکشن کا مطلب آتا ہے پیداوار, یاد رکھیے گا, پروڈکشن مطلب پیداوار آتا ہے. آف عرب واز ڈیٹس, ڈیٹس کھجور کو کہتے ہیں, اور دا ڈیٹس یہ جو ہے کہ یہ ڈیٹس جو ہیں یہ کھجور کو کہتے ہیں. پم کا مطلب یہ پم کھجور کے ہی آتے ہیں, لیکن اس کے مطلب ہتھیلی کے بھی آتے ہیں, یہ بھی یاد رکھیے گا. لیکن یہاں پہ جو ہے کھجور کا جو ہے کہ استعمال کیا جائے گا. ٹھیک ہے, یہ پم جو ہے واز دا کوئین آف دا ٹری. کوئین آف دا ٹری مطلب درختوں کی رانی. تو اب یہاں پہ ترجمہ اس کا آپ کر لیتے ہیں. مین پروڈکشن آف عرب واز ڈیٹس, کھجور, مطلب کہ اصل پیداوار, عرب کا اصل پیداوار کھجور تھا, ہے بھی, عرب کا اصل پیداوار کھجور ہے. اور جو ہے کہ مین اصل میں یہ جو مین دیکھ رہے ہیں MAIN, مین کا مطلب آتا ہے اصل, یعنی کہ مرکزی. ٹھیک ہے, اصل عرب کا اصل پیداوار کھجور تھا. دا ڈیٹس پم واز دا کوئین آف دا ٹری, کھجور کا درخت, یہ جو دیکھ رہے ہیں کھجور کا درخت, واز دا کوئین آف دا ٹری, درختوں کی کوئین آف دا ٹری, مطلب کہ درختوں کی رانی کہا جاتا ہے. کھجور کے درخت کو درختوں کی رانی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں آ جاتے ہیں عرب سے ڈومیسٹیکیٹڈ اینیملس ور کیمل. ڈومیسٹیکیٹڈ جو ہے کہ کہتے ہیں گھریلو یا پالتو. ڈومیسٹیکیٹڈ, یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں ڈومیسٹیکیٹڈ, یہ پالتو کو کہتے ہیں. ڈومیسٹیکیٹڈ کا مطلب پالتو, اینیملس جانور ور مطلب تھے, کیمل جو ہے کہ یہ کیمل مطلب اونٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, تو عرب کا پالتو جانور کیا تھا, اونٹ تھا. شپ آف دا ڈیزرٹ, اب اونٹ کو کیا کہا جاتا ہے, شپ آف دا ڈیزرٹ, یعنی کہ صحرا کا, ریگستان کا جو ہے کہ جہاز. ہارس اینڈ گوٹس, یا دیکھیں اب سائڈ میں یہ بھی ہے کہ ہارس اینڈ گوٹس, مطلب یہ ہے کہ عرب کا پالتو جانور, مین جانور جو ہے کہ اونٹ تھا, لیکن اور وہ لوگ ہارس گھوڑے بھی رکھتے تھے اور بکری بھی رکھتے تھے, پالتے تھے. ٹھیک ہے, اب آ جاتے ہیں آگے اگلے نمبر پہ کہ دا پیپل آف پرے عربیہ ور آئیڈولیٹرس. آئیڈولیٹرس کیا ہوتا ہے, دا پیپل آف پرے عربیہ ور آئیڈولیٹرس. مطلب اب جو ہے کہ یہاں دیکھ لیجیے, پرے کا مطلب آتا ہے پہلے, عربیہ عرب, مطلب کہ پرے عربیہ اصل میں اس کو کہتے ہیں جو زمانۂ جہالت کو پرے عربیہ کہتے ہیں, یعنی کہ اسلام کے آنے سے پہلے, اسلام کے آنے سے پہلے کو پرے عربیہ کہتے ہیں. ور آئیڈولیٹرس, آئیڈولیٹرس کا مطلب آتا ہے مشرک, اور جو ہے کہ بتوں کی عبادت کرنے والا, شرک کرنے والا, آئیڈولیٹرس کا مطلب آتا ہے. ٹھیک ہے, دا پیپل آف پرے عربیہ ور آئیڈولیٹرس. تو عرب, پہلے عرب کے لوگ کیا تھے, مشرک تھے, بتوں کی عبادت کرنے والے تھے, پجاری, بتوں کی پوجا کرنے والے تھے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں the period preceding the rise of Islam is commonly known as جاہلیہ اور the age of ignorance. تو پیریڈ مطلب مدت کیا آتے ہیں, یہ پیریڈ جو آپ دیکھ رہے ہیں, یہ پیریڈ کا مطلب مدت آتا ہے, اور پریسیڈنگ کا مطلب جو ہے کہ پچھلے آتا ہے. یہ جو دیکھ رہے ہیں PRECEDI, یعنی پریسیڈنگ کا مطلب پچھلے آتا ہے. اور رائز, RISE, رائز کا مطلب آتا ہے ابھرنا, یہ ابھرنا. اور کمنلی عام جانتے ہی ہیں عام طور پر. ٹھیک ہے, اور نان مطلب جانا جاتا ہے, معلوم بھی ہوتا ہے. ایز جاہلیہ آف اگنورینس, جاہلیہ جہالت کو کہتے ہیں, اور ایج آف اگنورینس, ایج مطلب مدت عمر کو کہتے ہیں, آف اگنورینس, اگنورینس مطلب اگنورینس کے بھی مطلب جہالت کیا ہے, یہ جو اگنورینس دیکھ رہے ہیں آپ.
تو اس کا اب ترجمہ کرتے ہیں. دا پیریڈ preceding the rise of Islam is commonly known as جاہلیہ اور the age of ignorance. تو پچھلے مدت میں preceding پچھلے پیریڈ مدت the rise of اسلام پچھلے مدت میں اسلام یعنی کہ اسلام کے ابھرنے سے پہلے عام طور پر عرب جو ہے کہ جاہلیہ کے نام سے جانا جاتا تھا, یا جو ہے کہ جاہلیہ سے معلوم ہوتا تھا, یا جو ہے کہ دا ایج آف اگنورینس جہالت کی عمر سے جانا جاتا تھا. ٹھیک ہے, امید ہے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. اب آگے چلتے ہیں. پھر سے کیا ہے اب کعبہ. اب جو ہے کہ آگے ہے کعبہ kept more than 360 idols. kept مطلب رکھنا ہوتا ہے, اور جو ہے کہ more than 360 مطلب کہ 360 idols مطلب بت ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو کعبہ میں اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ کعبہ میں 360 سے بھی زیادہ بت رکھے ہوئے تھے. اور where every year held a famous fair called fair of Ukaz. اب جو ہے کہ ہیلڈ کا مطلب یہاں جو HELD ہیلڈ ہے, ہیلڈ کا مطلب گرفت کا آتا ہے, منعقد کا آتا ہے, جہاں کہ کسی چیز کا انعقاد ہو, کسی چیز کو کیا جائے. اور فیئر کا مطلب آتا ہے میلہ, منصفانہ, بیلگ, میل بھی کہتے ہیں, میلہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ کعبہ kept more than 360 idols. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کعبہ میں 360 کعبہ میں جو ہے کہ 360 سے بھی زیادہ بت رکھے ہوئے تھے. where every ور held a famous fair called famous مطلب مشہور, تو جہاں پہ ہر سال جو ہے کہ ایک میلہ منعقد ہوتا تھا, ایک مشہور میلہ منعقد ہوتا تھا, کالڈ فیئر آف اکز, جس کو فیئر آف اکز کہا جاتا ہے, مطلب کہ اکز کا میلہ کہا جاتا ہے. اور ایمن واز اے فیمیل سلیو آف عبداللہ. ایمن جو ہے سلیو کا مطلب آتا ہے غلام, SLAVE, فیمیل مطلب خاتون, سلیو غلام, اور فیمیل سلیو جو ہے کہ باندی بھی بول سکتے ہیں, باندی اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں. تو ایمن واز دا فیمیل سلیو آف عبداللہ. ایمن جو ہے کہ عبداللہ کی باندی تھی, یا عبداللہ کی خاتون غلام تھی. اب آگے دیکھتے ہیں. نیم محمد واز گیون بائی ہز گرانڈ فادر مطلب. ٹھیک ہے, محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو محمد نام دیا گیا تھا وہ کس سے دیا گیا تھا؟ واز گیون بائی ہز گرانڈ فادر. گرانڈ فادر کا مطلب آتا ہے دادا. ٹھیک ہے, اس کے دادا نے دیا تھا. محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو محمد نام دیا گیا تھا وہ مطلب دادا نے دیا تھا, دادا مطلب نے دیا تھا. اور نیم احمد, آگے دیکھیں, نیم احمد واز گیون بائی ہز مدر امینہ. تو ان کے جو ہے کہ احمد جو نام دیا تھا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو احمد جو نام دیا گیا تھا وہ ان کے امی نے دیا تھا. ٹھیک ہے, اب آگے چلتے ہیں. آفٹر دا ڈیتھ آف امینہ, امینہ کے موت کے بعد, آفٹر دا ڈیتھ آف امینہ کے موت کے بعد, محمد صلی اللہ علیہ وسلم carried by slave ایمن went to meet عبد المطلب whose guardianship lasted only for 2 years. یہ گارڈین شپ جو دیکھ رہے ہیں, گارڈین شپ, یہ اس کا مطلب آتا ہے کہ ولایت. گارڈین شپ, گارجن جو ہوتا ہے نا, ولایت کرنے والے, مطلب کہ پالنے والے, تو اسی وہی ہے. ایمن went to meet عبد المطلب. ایمن after the death of امینہ کے موت کے بعد, محمد صلی اللہ علیہ وسلم carried کا مطلب کہتے ہیں, carried کا مطلب آتا ہے ڈھونا, اصل میں جو آپ بھی جانتے ہوں گے, لیکن یہاں پہ جو ہے کہ ہم لوگ ترجمہ جو کریں گے یہاں پہ نگہداشت کا معنی میں کریں گے, مطلب دیکھ بھال کرنے کے معنی میں کریں گے, لے جانے کے معنی میں کریں گے, لے جانے کے معنی میں. ٹھیک ہے, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے جائے گئے بائی سلیو ایمن, باندی غلام ایمن کے ذریعہ, went to meet عبد المطلب سے ملنے گئی. محمد امینہ, سمپل ترجمہ اس کا یہ ہے کہ امینہ کے موت کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ایمن باندی جو ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر عبد المطلب سے ملنے گئی. تو اب یہاں آگے ہے ہوز گارڈینشپ ولایت کو کہتے ہیں, اور جو ہے کہ لاسٹڈ مطلب جاری رہنا, اسے معنی آتا ہے اس کا لاسٹڈ جاری رہنا, only for 2 years. مطلب یہ ہے کہ جس کے ولایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ جس کے ولایت میں تقریباً کتنے 2 سال, صرف 2 سال, جس کی ولایت جو ہے کہ 2 سال تک جاری رہی, جس کی ولایت 2 سال تک جاری رہی. تو اب اس کے بعد ہے آفٹر دا ڈیتھ آف عبد المطلب کے موت کے بعد. یہاں کوئی ایسا لفظ ہے نہیں جس کے شاید آپ کی جس کا معنی نہ جانتے ہوں. ٹھیک ہے, تو محمد آفٹر دا ڈیتھ آف عبد المطلب کے میت کے, عبد المطلب کے موت کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم went under the custody of his uncle ابو طالب. ٹھیک ہے, اب جو ہے کہ یہاں پہ ایک لفظ آ گیا کسٹڈی.
تو کسٹڈی اصل میں حراست کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، حراست میں کرنا، قید کر لینا، کسٹڈی حراست. لیکن یہاں جو معنی کریں گے وہ چلا جانا. تو کسٹڈی مطلب ہو گیا چلا جانا. آف ہز انکل ابو طالب ہی واز اے ٹریڈر. ٹریڈر کہتے ہیں یا ٹریڈر جو بزنس مین کو، تجارت تاجر کو کہتے ہیں ٹریڈر، ٹھیک ہے. عبد المطلب کے دادا عبد المطلب کی موت کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم انڈر، مطلب یہاں جو انڈر دیا ہوا ہے، انڈر کے مطلب آتا ہے ماتحت. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ماتحت میں چلے گئے، ماتحت میں چلے گئے. اور ابو طالب کیا تھے؟ ہی واز اے ٹریڈر، ہی واز اے ٹریڈر، وہ ایک بزنس مین تھے، وہ ایک تاجر تھے. اب آگے دیکھیں کہ مکن سے پرووائڈیڈ ٹو ٹائٹلز ٹو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرسٹ واز الامین دا ٹرسٹی اینڈ دا سیکنڈ واز الصادق ٹروتھ آنیسٹ فیتھفل. مکنس مطلب یہ کہ مکہ والوں نے، مکیوں نے، اور پرووائڈیڈ کا مطلب آتا ہے فراہم کرنا، نوازنا، دینا، عطا کرنا، ٹھیک ہے. ٹائٹل لقب جانتے ہی ہیں، پروفیٹ پیغمبر جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرسٹ واز الامین. الامین، الامین کس کو کہتے ہیں؟ الامین ٹرسٹی کو کہتے ہیں، یعنی کہ قابل اعتماد. الامین قابل اعتماد کو کہتے ہیں، ٹرسٹی کو کہتے ہیں. یہاں سائڈ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ٹرسٹی، ٹرسٹی کا مطلب آتا ہے قابل اعتماد. اینڈ سیکنڈ واز الصادق. الصادق، صادق کا مطلب آتا ہے سچا، آنےسٹ، سچا، ایماندار، فیتھفل، ایماندار، ٹھیک ہے. یہاں دیکھ آپ دیکھ سکتے ہیں صادق کس کو کہتے ہیں. صادق دیکھیں ٹروتھ، آنےسٹ، فیتھفل، مطلب کہ سچا، ایماندار، اور جو ہے کہ فیتھفل کے مطلب میں آنے آتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا اب ترجمہ کرتے ہیں کہ مکنس پرووائڈیڈ ٹو ٹائٹلز ٹو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مکے والوں نے، مکیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دو لقب سے نوازا. فرسٹ واز الامین، پہلا لقب جو تھا وہ الامین تھا، دا ٹرسٹی، یعنی کہ دا ٹرسٹی یعنی کہ قابل اعتماد. اینڈ سیکنڈ واز الصادق، یعنی کہ ٹروتھ، آنےسٹ، سچا آدمی، فیتھفل انسان. تو دو لقب سے نوازا، مکہ والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو لقب سے نوازا، پہلا تھا الامین، دوسرا تھا الصادق. اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ ایٹ دا ایج آف، یہ رہا، ایٹ دا ایج آف 12 فور دا فرسٹ ٹائم محمد صلی اللہ علیہ وسلم accompanied his uncle Abu Talib to Syria for business. تو فرسٹ ٹائم، تو ایک لفظ آیا یہاں پہ accompanied کا مطلب آتا ہے کہ ایک منٹ میرے بھی ذہن سے نکل رہا ہے. accompanied، آپ جو، ہاں accompanied، ہاں ہمراہ ہونا، مطلب کہ ساتھ جانا، ٹھیک ہے. accompanied ہمراہ ہونا اور ساتھ جانا. his uncle ابو طالب to Syria for business. سیریا، وہ آپ کو پہلے بتا دیں، سیریا ایک دیش ہے، اور فور بزنس مطلب تجارت. تو 12 سال کی عمر، ایٹ دا ایج آف 12، 12 سال کی عمر میں، فور دا فرسٹ ٹائم، پہلی مرتبہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکمپینڈ، مطلب کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمراہ ہوئے، ہیز انکل، اپنے چچا ابو طالب کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کی عمر میں پہلی مرتبہ اپنے چچا ابو طالب کے ہمراہ سیریا فور بزنس، سیریا گئے، تجارت کے لیے سیریا گئے، ٹھیک ہے. امید سمجھ آ گیا ہوگا. اب دیکھتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں وین محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرڈ. یہ اس میں دیکھتے ہیں، یہاں دیکھ سکتے ہیں وین محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرڈ ود حضرت خدیجہ. اس کا ترجمہ ہو گیا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرڈ مطلب شادی کیا، ٹھیک ہے، شادی کیا ہوا، جو بھی آپ کہہ لیں، شادی شدہ وغیرہ وغیرہ. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو شادی کی تھی، وہ کب کی تھی؟ 595 عیسوی میں. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 595 عیسوی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی، تو ہی واز ایج آف 25، وہ 25 سال کے تھے، وہ 25 سال کے عمر کے تھے، وہ 25 سال کے عمر کے تھے. تو اینڈ خدیجہ واز 40، اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال کی تھی، ٹھیک ہے. اب جو ہے کہ دیکھتے ہیں آگے، آفٹر میرج، شادی کے بعد، پروفیٹ وینٹ ٹو کیو ہیرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وینٹ مطلب جانا، گئے، اور کیو مطلب آتا ہے غار، ٹھیک ہے، غار ہیرا، جس کو غار ہیرا کہتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شادی کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا گئے، ویئر ہی ریڈ دا نیم آف اللہ بائی جبریل، جہاں وہ اللہ کا نام لیا کرتے تھے جبریل علیہ السلام کے ذریعے، جہاں وہ اللہ کا نام جپا کرتے تھے، جہاں وہ اللہ میاں کو پکارا کرتے تھے جبریل علیہ السلام کے ذریعے. شادی کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا چلے گئے، جہاں وہ اللہ کا نام لیا کرتے تھے جبریل علیہ السلام کے ذریعے، ٹھیک ہے. اب آگے دیکھیں، ہولی قرآن، پاک قرآن، واز فرسٹ مطلب پہلا گیا، ریویلڈ ٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ریویلڈ جو کہتے ہیں، ریویلڈ نازل کرنا ہوتا ہے، ریویلڈ مطلب نازل کرنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دا منتھ آف رمضان، منتھ مہینہ ہو گیا. فرسٹ آیت
फर्स्ट आयत रिवील्ड ऑन 9th रबीउल अव्वल, पहली आयत अब जो है कि रिवील्ड मतलब नाजिल करना पड़ चुके हैं रबीउल अव्वल। रबीउल अव्वल अरबी का महीना है, इस्लामिक महीने के एतबार से रबीउल अव्वल ये जो है कि ऑन 12 फरवरी 610 ईस्वी। तो अब इसका तर्जमा देख लीजिए कि होली कुरान, पाक कुरान was first revealed to Muhammad sallallahu alaihi wasallam in the month of Ramadan। पाक कुरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली मरतबा रमज़ान के महीने में नाजिल हुआ। ठीक है, फर्स्ट आयत रिवील्ड ऑन, पहली आयत जो नाजिल हुई वो 9 रबीउल अव्वल को थी, ऑन 12 फरवरी 610 ईस्वी, और 12 फरवरी 610 ईस्वी को रमज़ान के महीने में कुरान जो है कि होली कुरान फर्स्ट पहले कुरान जो है कि नाजिल हुआ था और नाजिल होना शुरू हुआ था। ठीक है, पहली मरतबा नाजिल हुए थे, और जो है कि फर्स्ट आयत रिवील्ड ऑन 9th रबीउल अव्वल, 9 रबीउल अव्वल को पहली आयत हुई थी, और 12 फरवरी 610 ईस्वी को। और आगे देखिए रिसीव्ड प्रोफेटहुड एट द एज ऑफ 40। रिसीव्ड मतलब वसूल करना, हासिल करने का आता है, और जो है कि प्रोफेट पैगंबर, प्रोफेटहुड पैगंबरी, प्रोफेट का मतलब पैगंबर, हुड पैगंबरी, प्रोफेटहुड का मतलब आ जाएगा पैगंबरी। एट द एज ऑफ 40, 40 साल की उम्र में। तो इसका मतलब ये हो गया कि 40 साल के उम्र में, एज ऑफ 40, 40 साल की उम्र में प्रोफेटहुड रिसीव्ड, पैगंबरी मौसूल हुई, रिसीव हुई, पहुंची, पैगंबरी मिली, 40 साल की उम्र में पैगंबरी मिली। तो आज के लिए बस इतना ही, आज एक सफ़ा हो गया आपका। उम्मीद है कि आप सबको समझ में भी आएगा, और आपको जो है कि और आपको फ़ायदा भी पहुंचेगा इंशाल्लाह। और देखिए अगर कोई गलती रह जाती है तो बता दिया कीजिए, ताकि मैं भी अपनी इस्लाह कर लूँ, और मैं भी कमेंट करके आप सब बता सकते हैं। मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, और मुझसे गलती तो आम बात है, गलती होती है। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप सबको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, बड़ी मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में। चलिए खैर ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।